بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم اپنے تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ایک ایسا دلخراش واقعہ اور ایک ایسی خبر جو یقیناً ہر وہ مسلمان، ہر پاکستانی جو عقل و شعور رکھتا ہے، جو سمجھدار ہے، جو پڑھا لکھا ہے، اس کے لیے یہ ایک ایسی خبر ہے جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اس چیز کو یقین کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ میں تقریباً پچھلے 30-35 منٹ سے مسلسل ٹویٹر پر ایک نیوز جو رپورٹ اب ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ساتھ میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جی ان کے دوبارہ ہوش آ گیا اور ان کو جو ہے سانس آئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خبر آج تک ایسے ہی ہو، سچی ہو، شاید ایسا ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایک ایسا شخص جس پر چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، ایون کہ شیعہ ہو، ان سب کی طرف سے ایک ایسی شخصیت، جب ختم نبوت پر بات آئی، جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بات آئی، تو سب سے زیادہ جو تکلیفیں برداشت کی اور جنہوں نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت ہوئے حکومت وقت کے لیے، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے عمران خان صاحب کی حکومت ہو، اور جب اس وقت فرانس میں جب نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی، تو جہاں حکومت کی جانب سے اس پر سست روی دکھائی گئی اور حکومت کی جو تمام اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ اپنی سیاست چمکانے میں لگی رہی، اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ادا کر رہے تھے، اور ان کا جو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی میں تصویر آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے حاصل کی ہے کہیں سے، کہ اس میں انہوں نے حکومت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے قانون سازی کر کے فرانس کے صدر کو یہاں سے نکالو گے اور سرکاری سطح پر فرانسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یعنی دیکھ لیجئے، آج تک ٹی وی پر ابھی تک کوئی ایسی آپ نے ایڈ نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر جو ہے آپ سے کہا گیا ہو کہ آپ شیل پیٹرول کا بائیکاٹ کرے، یا آپ دیگر ان کی جو صابن وغیرہ آتا ہے یا بسکٹ آتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرے۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت سوشل میڈیا چینل جو ہے، سوشل میڈیا جو لنکس ہے ان پر لوگ اپنی طرف سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہر انسان کو مرنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے عزیز ترین انسان جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہے، اگر وہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو کیا ہمارے والدین اس دنیا سے نہیں جا سکتے ہیں، یا علامہ خادم حسین صاحب اس دنیا سے نہیں جا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب احمد صاحب تھے، جس طرح علامہ اقبال کی پوئٹری کو انہوں نے ایکسپلین کیا، وہ ہمیں سمجھاتے تھے۔ آج بھی میں ان کے بیانات سنتا ہوں، ان کے مرنے کے تقریباً 6 سے 7 سال ہو گئے۔ اس کے علاوہ اب یہ شخصیت تھی کہ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے، ان کے جو کلام ہے، کس طرح مسلمانوں کو کیا سبق دینا چاہتے تھے۔ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں جو پوئٹری پڑھائی جاتی ہے ہماری اردو کی کتابوں میں، وہ اس میں جوش ملیح آبادی بھی ہے، اس میں مرزا غالب بھی ہے، مومن خان مومن بھی ہے، حضرت موہانی بھی ہے، اکبر الہ آبادی بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے نام سے ایک الگ سی کتاب ہماری سلیبس میں شامل ہونی چاہیے، بجائے ہمیں عشق و محبت کے قصے پڑھانے کے۔ اگر انٹر تک ہمیں اچھی طرح سے علامہ اقبال کی پوئٹری سمجھائی جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے قوم میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ تو جس طرح ایک عالم دین ہو کر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کس طرح علامہ اقبال کے اشعار کو اپنی خطبات کا حصہ بنایا، یہ دیگر علماء کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ علامہ اقبال کی ایسی شخصیت ہے جس پر آپ اس کے ایک ایک شعر کے اوپر پورا پورا جمعے کا بیان کر سکتے ہیں۔ صرف رٹی رٹائی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو علامہ اقبال کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیا شخصیت تھی، اور اس کا تھوڑی سی جھلک ہمیں دکھائی ہے علامہ صاحب نے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جب آپ اس وقت آپ نے چیز نوٹ نہیں کی ہوگی، شاید آپ نے نوٹ بھی کی ہو، کہ آپ جا کے میڈیا پر دیکھ لیجئے کہ ٹی وی چینل کس طرح رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی تحریک لبیک سیاسی جماعت تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے، وفات پا گئے، ہم میں نہیں رہے۔ جتنے بھی چینل ہیں ٹاپ کے، ایئر وائی ہے، اس کے علاوہ جیو نیوز ہے جو خود کو بڑا غیر جانبدار سمجھتا ہے اور ہمیشہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتا ہے، 92 نیوز ہے جو امیر لیاقت کی شغل بازی سے شروع ہوا تھا، اس کے علاوہ سما نیوز ہے جو بڑا پازیٹیو رپورٹنگ کرتا ہے۔ جتنے بھی چینل ہیں پاکستان کے، کسی بھی چینل نے علامہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ وہ میڈیا چینل ہے جو ڈاکٹر لیاقت الحسین صاحب کو اور بڑا معروف دینی اسکالر کر کے بول رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پر مارے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے، میں نے پی ایچ ڈی کہیں سے نہیں کی ہے، لیکن نہیں، وہ ڈاکٹر ہے۔ میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں، کتنے ویڈیوز کے اوپر جب جو سما نیوز کی ہے ان کو پروگرام میں جب بلاتے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں، اور یہی جب اتنے بڑے عالم دین کا انتقال ہوا ہے،
اگر آپ ان کو جو ہے علامہ نہیں کہتے ہیں، آپ کو اس سے تو کوئی تکلیف ہے، تو کم از کم آپ اسے شناس اقبال تو کہہ سکتے ہو نا۔ جتنا کام علامہ اقبال کی شعر و شاعری پر ایک عالم دین کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا ہماری کراچی یونیورسٹی کے اندر یا دیگر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر علامہ اقبال پر پی ایچ ڈی کرنے والا بندہ بھی نہیں جانتا ہوگا کہ علامہ اقبال کے کلام میں یہ باتیں ہیں۔ ایک رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہے، ایک تیار پیپر ہوتا ہے اور وہ چیزیں چلتی ہے، لیکن علامہ اقبال کا مقام کس طرح، ان کے اشعار کس طرح، ان کا کلام کس طرح علامہ صاحب نے سمجھایا، اس کی مثال نہ تو کوئی دیوبندی پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی شیعہ پیش کر سکتا ہے، نہ اہل حدیث پیش کر سکتا ہے۔ اہل حدیث نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ الگ بات ہے، اہل حدیث سے کافی دور چلے گئے تھے علامہ پروفیسر احمد صاحب، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ اب ذمہ داری ہے شیعوں کی اور دیوبندیوں کی۔ میرا اپنا مسلک دیوبند سے ہے، لیکن جس طرح دینی مسائل کے اوپر، سینسیٹیو موضوعات کے اوپر علامہ صاحب نے آواز اٹھائی اور قید و بند کی، جیلیں برداشت کی، اس واحد پاکستان کی شخصیت ہے جن کو آسیہ کی کیس میں جیل ہوئی ہے۔ نہ تو فضل الرحمان صاحب چلے گئے، نہ تو شیعوں کو کوئی عالم چلا گیا، نہ دیوبند کے کوئی فاروقی صاحب چلے گئے۔ جس طرح انہوں نے جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیا اور فیئر انکوائری کرانے کی درخواست کی، اور اس وقت جو ہمارے بہت بڑے شغل باز تھے ثاقب نثار صاحب جو تھے، وہ چیف جسٹس، اس کے بعد رفو چکر وہ یہاں سے پانی والے بابا جو تھے، تو انسان نے مرنا ضرور ہے، لیکن میڈیا کو اتنی کمزرفی نہیں دکھانی چاہیے، اور نہ حکومت کے اتنے تلوے چاٹ لینے چاہیے۔ حکومت کو سپورٹ کریں، آپ کو ایڈ چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو اشتہارات چاہیے ہوتے ہیں، لیکن آپ اتنا نہ کریں، اتنے نہ گریں کہ آپ صرف حکومت کو خوش کرنے کے لیے پیمرا پتہ نہیں کس کے احکامات پہ چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کون ہے، کیا ہے، لیکن خود اپنے ضمیر کو دے کر بھی فیصلہ کریں کہ آپ اتنے بڑے عالم کو علامہ کہنے سے کیوں ڈر رہے ہیں، یعنی آپ اس کا ایک سٹیٹس کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو آپ بول لیتے ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی جتنے بھی دھرنے جلوس ہوئے ہیں وہ صرف سیاسی طور پر ہوئے ہیں، کوئی مذہبی ٹاپک پر کبھی انہوں نے دھرنا نہیں دیا، چاہے وہ آسیہ کا کیس ہو، ممتاز قادری کا ہو، ابھی جو غازی فیصل ہے اس کا کیس ہو، کوئی اور ہو، کبھی انہوں نے دھرنا نہیں دیا۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی، میرا تو فضل الرحمان صاحب کو کسی دینی مسئلے پر کبھی دھرنا کرتے نہیں دیکھا، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت پہ تھے، جب ختم نبوت کے قانون کو چھیڑا گیا تھا، انہوں نے دھرنا نہیں دیا اس کے اوپر، بس کہا کہ ہم سے اجتماعی غلطی ہوئی ہے۔ آج جب اتنے عالم دین کا انتقال ہوا ہے، تو میڈیا میں اتنی سخت نہیں ہے، اتنی ان کے اندر پاور نہیں ہے کہ وہ علامہ کہہ سکے، یعنی وہ حکومت کو خوشندی کے لیے کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میڈیا کے چنگل سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ علامہ خادم نصیر رضوی صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اور میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی ان کے بارے میں، جب ان کے بارے میں ایک ویڈیو آئی تھی کہ جو اذان کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ان کی اذان کا کیا تقدس کرنا، بہت حد تک جب میں نے پوری ریسرچ کی، مجھے لگا کہ شاید وہ ویڈیو فیک ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس گناہ کو معاف فرمائے، اور میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اب کے بعد وہ ویڈیو آپ کو نظر نہیں آئے گی جو میں نے ریسنٹلی اپلوڈ کی یوٹیوب کے اوپر، اب وہ ختم کر دی جائے گی۔ تو دعا کیجیے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں ان کے لیے، سورۃ اخلاص پڑھیں۔ انہوں نے جتنا کام کیا، اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم کس طرح ان کی مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ وہ چلے گئے، اب دیوبندیوں کی باری ہے، سنیوں کی باری ہے کہ وہ اس معاملے پر، کیونکہ حکومت کو اور میڈیا کو اور دیگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اگر ٹف ٹائم دیا تھا تو علامہ صاحب نے دیا تھا۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔